शहजादे शेर हिंदुस्तान अल्लामा शमाइल रज़ा खान साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत बड़े दूर पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना थोड़ी देर की बात है, इसके बाद इंशाअल्लाह सलाम और दुआ और हमारी और आपकी यहाँ से रवानगी होगी। ये आज हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल वाली हिंदुस्तान शहंशाह हिंदुस्तान फ़ख्र हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की छठी शरीफ और कुल शरीफ की तारीफ है और मकबूल और मसूर वक्त है। इस वक्त कितनों को विलायतें मिल रही हैं, कितनों को कुतुबियत से सरफराज किया जा रहा है, कितनी बे औलादों को औलादें दी जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि गरीब नवाज के उर्स की सआदत। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम और आप वहाँ ज़ाहिरी तौर से नहीं, लेकिन असल ये है कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसलक और उनका मशरफ सलामत रहना चाहिए। हर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसलक कायम और दायम है। आप किसी कोने में बैठे हैं, हुजूर गरीब नवाज का फैजान आप पर जारी और सारी है। लेकिन सुबह शाम आप उनकी बारगाह में हाजिर हो, लेकिन अगर मसलक गरीब नवाज के आप खिलाफ हैं, आपका कदम उसके मुखालिफ है, तो आपको वहां से फैजान नहीं, बल्कि कुछ भी आपको नहीं, बल्कि आपको माअदल्लाह अगर ऐसा ना हो, उसी पर खात्मा हो तो जहन्नम नसीब हो। याद रख लीजिए, हमारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हिंदुस्तान के अंदर जो तशरीफ लाए, मेरी कुछ वहाँ लोगों से बात हुई अजमेर मोहल्ला में कि गरीब नवाज पैगाम देने आए फला का। मैंने कहा बेशक पैगाम देने आए, लेकिन सबसे बड़ा पैगाम उन्होंने जो दिया है वो ये दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या मतलब? पैगाम उनका यही था कि गरीब नवाज का पैगाम जो अजमेर मोहल्ला से उन्होंने आवाज बुलंद की, जो अल्लाह के हैं उनके हो जाओ, जो रसूलुल्लाह के हैं उनके हो जाओ, अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक मत करो, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार कर लो। इसलिए आज यहाँ तकरीर का वक्त नहीं, लेकिन मैं आपको चंद मिनटों के अंदर बस इतनी बात बताना चाहूंगा। ये जहन नशीन आप कीजिए और कर लीजिए। इस्लाम में गुलू नहीं है, इस्लाम के अंदर सिर्फ नारों से काम, आप सोचिए कि फला पीर और फला पीर और फला पीर का नारा, इससे काम, ये समझ लीजिए इस्लाम वो है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम इस्लाम को मदीना तैयबा के अंदर क़यामत तक के लिए आपने सुभान अल्लाह मुकर्रर फरमाया। पीर और मुरीद का निज़ाम, खानकाहों का निज़ाम, उर्स का निज़ाम, गद्दी नशीनी का निज़ाम, सारे निज़ाम अपनी जगह, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा यही अव्वल है। हुजूर के निज़ाम पर कायम रहोगे तो मुसलमान रहोगे, और हुजूर के निज़ाम से हटोगे तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आज हो क्या रहा है? आज लोग पीरों की मोहब्बत के अंदर, खानका के अंदर जो गद्दी नशीन है उनकी मोहब्बत के अंदर इस दर्जा आगे बढ़ चुके हैं कि वो कहीं कहीं बहुत से अफराद निज़ाम इस्लाम ही को भूल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप एक बात जहन नशीन कर लीजिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म, जिनकी जात के लिए कहा गया मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, आयतुम मिन आयातिल्लाह। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला के वालिद माजिद खातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा नक़ी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, हाशा, इसलिए नहीं कि वो मेरे वालिद हैं, बल्कि इसलिए जो मैंने उनमें पाया उनकी मिसाल मैंने दूर दराज तक न पाई। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है। लेकिन आप ज़हन को उठाइए, तारीख उठाइए,
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل پیش کیا ہے. ان کے والد ماجد خاتم الفقہا کچھ لوگوں نے لکھا، لیکن اعلیٰ حضرت ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں قال اللہ قال الرسول. فقہا نے یہ کہا، ائمہ مجتہدین نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، محدثین نے یہ کہا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ اپنے والد سے دلائل کہیں کہیں پیش کیے، لیکن ہر مقام پر قرآن و حدیث کو لے کے سبحان اللہ. کیا اعلیٰ حضرت کے والد کو جانتے ہو؟ فرمایا معجزۃ من معجزات سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کا ایک ایک جملہ قرآن و حدیث کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد بھی اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی کے اندر پہلے آیت قرآنیہ لے کے آ رہے ہیں. پہلے آیت قرآنی کے بعد حدیث مصطفیٰ کو نقل کیا جا رہا ہے، صحابہ کے اقوال کو نقل کیا جا رہا ہے، ائمہ مجتہدین نے یہ کہا نقل کیا جا رہا ہے، فلاں فقیہ نے یہ کہا نقل کیا جا رہا ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ ہے، بحر الرائد میں یہ ہے، کنز الدقائق میں یہ ہے، در مختار میں یہ ہے، فتاوی شامی میں یہ ہے. اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں سبحان. لیکن آج ہم منیر ہو گئے، ہم پیش کر رہے ہیں شرع کی بات، وہ کہہ رہے ہیں پیر نے یہ کہا. ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کا فرمان یہ، فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں خانقاہ نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں پیرزادے نے یہ کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم نظام مصطفیٰ سے ہٹ رہے ہیں. پیر کی محبت بے شک اپنی جگہ، خانقاہ کی محبت اپنی جگہ، پیرزادے کی محبت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھ لیجئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہی 25 سفر ہے، 25 سفر کو جب تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ذرا آپ ان کی وصیت پر بھی ذرا غور کریے. فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں، میں تم سے 2 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، دوسری خود میری. دوسری وصیت کیا فرمائی؟ اے لوگو، اللہ رب العزت کے نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، ان سے تابع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے. اب یہ نور تم ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو. سبحان اللہ. تم ہم سے روشن ہو جاؤ. لیکن اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ روشنی کیسے ملے گی؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو پیر لوگ آئے ان کے ہاتھ پیر چومتے رہنا، مولانا جو آئے جو بھی کہے، مولوی کہے، اپنے آپ کو اس کی تعظیم کرتے رہنا. لیکن نظام مسلمانوں وہی ہے، وہی ہے اول، وہی ہے وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملے، اسی سے اس کی طرف رہے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نظام مصطفیٰ کو قائم کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہر مقام پر حضور کے مقام کو پیش کیا ہے. پیر کا مقام بے شک اپنی جگہ، پیرزادے کا مقام بے شک اپنی جگہ، خانقاہوں کا مقام بے شک اپنی جگہ، گدی نشین کا مقام بے شک اپنی جگہ. لیکن نظام مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی نظام مقام مصطفیٰ سے کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت صاف فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ مقام مقام مصطفیٰ کو حاصل ہے، یہ کسی پیر کو نہیں حاصل ہو سکتا، یہ کسی مولانا کو حاصل نہیں ہو سکتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ یہ نور تم ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو جاؤ. ہم نے سوال کیا حضور ہم روشن ہونا چاہتے ہیں، روشنی کیسے ملے گی؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے نور حضور اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صحابہ، ان سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے. اب ہم سے تم روشن ہو جاؤ. کیسے روشنی ملے گی؟ فرمایا فلاں فلاں وہابی جو بندی انہوں نے حضور کی گستاخیاں کی، یہ حضور کے دشمن ہیں. جس کو بارگاہ رسالت علی صاحبہ و علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ادنا ذرہ برابر گستاخ دیکھو، ان سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دو. مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دو. فرماتے ہیں تعظیم فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان سے سچی محبت اور ان کے دوستوں کی تعظیم و تقریب اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت. ان کا دشمن بھائی ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بیٹا ہو، شرن ہو، کوئی ہو، ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر الگ کر دو. اب فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے تو تم ہم سے روشن ہو جاؤ گے، تم ہم سے روشن ہو جاؤ گے. اسی
روشنی کا طریقہ اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ لیکن اب آئیے آگے بڑھیے، فرماتے ہیں حاضرین پر فرض ہے غائبین کو بتاتے رہیں، یہ تو بتا دیا، پھر فرماتے ہیں میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت کا نفیس جملہ، میں نے ایک عارف سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا مولانا یہ زبان تو اعلیٰ حضرت کی تھی، لیکن جب 25 سفر کو تشریف لے جا رہے تھے ان کو حکم غوثیت ملا اور حکم غوثیت پر عمل کرتے ہوئے زبان تو اعلیٰ حضرت کی تھی لیکن فرمان غوث پاک کا تھا۔ میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرد سے اہم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جیسے غوثیت بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل، اولین و آخرین کا مجمع تھا، اولیاء کی جماعتیں موجود تھی، تخت سلطان قادریت لگا ہوا تھا، غوث پاک جلوہ فروز تھے، فرمایا تجلیات ربانی ہوئی، کہو عبد القادر، کہو 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 ختمی حاضری لیکن فرمان مصطفیٰ جانے بتانے کا میرا مقصد یہی ہے نظام مصطفیٰ پہ قائم رہیے، پیرا مریدی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کا میرا مقصد یہ ہے حضور کی شان کی بات آ جائے تو پھر یہ مت دیکھو کہ ہمارا پیر کیا کہہ رہا ہے، ہماری خانقاہ کیا کہہ رہی ہے، ہمارا پیر زادہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے صحابہ کو کہا جائے، حضور کو کہا جائے معاذ اللہ، حدیث کہہ رہا ہے سیدہ طیبہ ظاہرہ سے معاذ اللہ خطا ہو گئی ثم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، میں نے کہا خطا ان سے نہیں، خطا اس کی اماں سے ہوئی ان کا تو یہ عالم سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا محبت ہے اس ردائے نظر پہ لاکھوں سلام، وہ تو وہ ہے اولیاء کے بارے میں فرما دیا کہ وہ محفوظ علی خطا ہے، محفوظ علی خطا، اولیاء کی امامت جہاں سے آئی ہے، اولیاء ولایت جہاں سے ملی ہے، جہاں سے لوگوں کو قطبیت ملی ہے، وہ تو وہ ہے سبحان اللہ ان کے شہزادے۔ ایک شعر سن لیجئے کہیے سبحان اللہ، فرمایا ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ، ذات ہے ایک نبی کی ذات یہ ہے اسی کے ذات ہے ایک نبی کی ذات یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرا مقصد بتانے کا آپ کو اس وقت یہ ہے کہ غریب نواز سرکار کے عرس میں آئے ہو یہ پیغام لے کے جائیے کہ آپ خانقاہوں کے اندھے متبع مت بنیے، پیر زادوں کے اندھے متبع مت بنیے، شیخ زادوں کے اندھے متبع مت بنیے، آپ اپنے سامنے نظام مصطفیٰ کو رکھیے، شریعت مصطفیٰ کو رکھیے، حضور کی شرع کو رکھیے، حضور کے اقوال کو رکھیے۔ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آ گئی ہے بس 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہم غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں ہے لیکن سبحان اللہ غریب نواز کا فیضان جاری و ساری ہے، فیضان کے جاری ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جب تک الحب للہ ولرسولہ والحب للہ ولرسولہ کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے تو سمجھ لیجئے آپ پر غریب نواز کا فیضان یہ چادر ہو، یہ گاگر ہو، یہ پھول ہو، یہ لنگر ہو، یہ حاضری ہو، یہ سب بعد میں ہے لیکن پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی پہلے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا رد پہلے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کا سب سے پاک پہلے ہے۔ اگر یہ نہیں تو میرے معاملہ میں 600 بار حاضری دے لو لیکن کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری تبھی کامیاب ہوگی جب غریب نواز کے دشمن سے دور رہو گے۔ آج سبحان اللہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سراپا عرس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کے اندر مولا ہماری اور آپ کی
तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, मौला हमारी तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दे। लेकिन मेरा कहने का एक आखिरी मकसद आपको यही बता रहा हूँ, खानकाए हशमतिया से आ रहे हो तो खानकाए हशमतिया में अभी मैंने तकरीर के अंदर कहा कि हम अंधी तकलीफ की बात नहीं करते, न हम कोई पैगाम अंधा देना चाहते हैं कि आप हमारे अंधे मुत्तबे हो जाओ। अभी हजरत मुफ्ती रियाजुल हनफी साहब क़िबला ने तकरीर की, अभी मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला ने तकरीर की, आपने सुना, इन्होंने कुरान और हदीस का पैगाम आम पेश किया, इन्होंने कुरान और हदीस से यह बता दिया कि हक क्या है, सच क्या है। इन्होंने ये नहीं कहा कि खानकाए हशमतिया वाला अगर शरअ के खिलाफ करे तो मान लेना, इसलिए कि हशमती खानका का है। सुन लीजिए, ये पैगाम अपने अंदर बिठा कर जाइए, हशमती लेबिल लगाने का नाम हशमतियत नहीं है, बल्कि आला हजरत के गरीब नवाज के मसलक पर चलने का नाम कायम रहने का नाम हशमतियत है। खानका वाले अंधे पैगाम को नहीं पेश करके हमारा पैगाम यही है, शरअ पर कायम रहिए। जो शरअ वाला है वो हशमती है, जो हुजूर वाला है वो हशमती है, जो हुजूर के दुश्मनों से दुश्मनी करने वाला है वो हशमती है, जो सहाबा वाला है वो हशमती है, जो अहले बैत वाला है वो हशमती है, जो गौस वाला है वो हशमती है, जो खाजा वाला है वो हशमती है, जो साबिर वाला है वो हशमती है, जो मखदूम वाला है वो हशमती है, जो वाला है वो हशमती है, जो मारा वाला है वो हशमती है। लेकिन अगर शेरे हिंदुस्तान का भी मुरीद है और वहाबों से दोस्ती है तो वो हशमती नहीं है। पैगाम लेके जाइए, इत्तिबा मत कीजिए, शरअ से शख्सियतों को पहचानिए, शख्सियतों से शरअ को मत पहचानिए। खानकाह में हो रहा है, बस एक जुमला आखिर में, वक्त बहुत मुख्तसर है कि फला शरीफ से सैयद साहब आए हैं, फला शरीफ से खानका से आए हैं, फला शरीफ से आए हैं, फला शरीफ से आए हैं। बेशक शरीफ से, लेकिन पहले उनसे ये पूछो कि मदीने शरीफ का पैगाम लाए हैं, शरीफ का पैगाम लाए हैं तो सब शरीफ वालों की जूती रख लो। और लेकिन अगर मदीने शरीफ के खिलाफ है तो हमने शरीफ तो छोड़ो, मदीने शरीफ में रहने वालों को छोड़ दिया। मदीने शरीफ में रहने वालों को छोड़ दिया, क्यों? किस लिए कि हमारे हुजूर के तरीके पर हमने उनको भी पहचाना है तो हुजूर से पहले। जो हुजूर वाला है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा है। कायम रखिए, इसी का नाम हशमतियत है, इसी का नाम मुशाहिदियत है, इसी का नाम इदरीसियत है, इसी का नाम मासूमियत है, इसी का नाम नासिब।